السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیکچر نمبر 17 کا آغاز کریں گے۔ لیکچر سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اسٹوڈنٹس، آپ کو بورڈ پہ دکھائی دے رہی ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اسٹوڈنٹس، چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے اندر بہت وسیع معنی ہے۔ جس طرح کسی بھی عمارت اور بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے ایک ستون اور پلر کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہمارا جو دین ہے اس کا جو سب سے بنیادی ستون یعنی کہ جو پلر ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھیں اور جلدی اس کی ادائیگی جو ہے وہ بہت جلدی کریں، یعنی اس کو بر وقت ادا کریں۔ آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے چیپٹر کی جانب چلتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور سبق کا عنوان جیسا کہ بورڈ پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، پرستان کی شہزادی، اور مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی جو ہے ان کے رائٹر ہیں، اور ان کا تعارف جو ہے وہ آپ کو بک کے پیج نمبر 28 پہ ملے گا۔ 28 پیج جو ہے وہ مصنف کا تعارف ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ اس میں سن پیدائش، سن وفات اور مصنف کی کچھ امپورٹنٹ جو تصانیف ہیں وہ موجود ہیں، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور یہ سارے ہی بہت امپورٹنٹ MCQs ہیں، اور اس میں سینٹر میں آپ کو کچھ مصنف کے اسلوب کے بارے میں معلومات ملیں گی، اور یہ معلومات جو ہیں اسٹوڈنٹس آپ کو اقتباس کی تشریح میں کام آئیں گی۔ مثلاً کہ مصنف جو ہے وہ صاحب طرز ادیب ہے، یعنی ان کے جو لکھنے کا انداز ہے وہ بہت ہی یکتا ہے یا بہت ہی دوسرے جو مصنفین ہیں ان سے منفرد ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے الفاظ معنی کی جانب چلتے ہیں۔ مثلاً موئے، موت آئے، عنبر، خوشبو، خان، تھال کو کہتے ہیں، یاقوت قیمتی پتھر ہے، وضع انداز، خاطر جمع رکھنا، تسلی رکھنا، دل کڑا کرنا، حوصلہ کرنا۔ اس کے بعد کوئی دم میں، تھوڑی دیر، بے چاکی، بے ڈھنگی، بھاتا، پسندیدہ، جھٹپٹا، شام کا اندھیرا، صرف قد، سیدھے کھڑے ہو گئے، کلیجہ دھک سے ہو گیا، خوف زدہ ہو گئی۔ یہ اکیلا اگر آ جائے صرف قد تو اس کا مطلب ہے سیدھا، لیکن اگر پورا آ جائے صرف قد کھڑے ہو گئے یعنی سیدھے کھڑے ہو گئے۔ صرف جو ہے یہ ایک پودے کا نام ہے، تو وہ چونکہ لمبائی میں ہوتا ہے اور دراز ہوتا ہے، اس لیے یہاں سے اس کا محاورہ جو ہے وہ بنا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کو کچھ بورڈ پہ حوالہ جاتی اشعار جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ مثلاً اے گردش ایام تیرا شکریہ، ہم نے ہر پہلو سے دنیا دیکھ لی۔ سیکنڈ، ہمت پہ اپنی ہم کو بڑا ناز تھا مگر جب سامنے وہ آ گئے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ جو حوالے کے اشعار ہیں ریفرنس کے، اس کو اسٹوڈنٹس آپ سٹکی نوٹس لیں اور اس پہ لکھ کے اپنے اس سبق پر وہاں پہ پیسٹ کریں، تاکہ جب آپ اس لیسن کی، اس سبق کی ریڈنگ کرو تو یہ اشعار آپ کی نظروں کے سامنے رہیں۔ اور یہ اشعار کہاں پہ کام آئیں گے؟ یہ اقتباس کی تشریح، جب آپ کا کوئی بھی اس میں سے نثر پارہ جو ہے وہ پیپر میں آئے یا بورڈ کے پرچے میں آئے تو یہ اشعار ایک یا دونوں آپ اس میں ریفرنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ یوں آپ کی تحریر میں خوبصورتی آئے گی اور اس جواب میں جو ہے آپ کے نمبر جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ پورے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے تعارف کی جانب کہ آخر یہ سبق جو ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس سبق میں ایسا کیا ہے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کہ سبق یہ جو ہے یہ ایک صنف کے اعتبار سے یہ ایک داستان ہے۔ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ صنف جو ہے وہ داستان ہے، اور اس کا جو ماخذ ہے اس کا نام ہے دہلی کی چند عجیب ہستیاں۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک مسٹیک کرتے ہیں کہ جب لکھنے کی باری آتی ہے ماخذ کی تو یہاں پہ بچے جو ہیں وہ عجب لکھ دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ عجب نہیں ہے، یہ عجیب ہے۔ جب آپ عجب لکھ دیں گے تو کتاب کا نام سارا ٹوٹلی رانگ ہو جائے گا، تو اس لیے آپ نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ یہ دلی نہیں ہے، دہلی،
دہلی کی چند عجیب ہستیاں، یہ اس کا ماخذ ہے. اور یہ صنف اور ماخذ جو ہے یہ اگر آپ خلاصہ پریپیئر کریں گے تو آپ اس میں رائٹ کیجئے یہ، اور اگر اقتباس کی تشریح میں لکھنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ یہ ضرور لکھیں دونوں چیزیں. لیکن جو اسٹوڈنٹس سلو رائٹر ہیں وہ اس کو نہ لکھیں، وہ اس کو اسکپ کر دیں. مے بی ان کا ٹائم جو ہے اس میں لکھنے میں لگ جائے اور ان کا جو اصل کویشچن ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ رہ جائے. یہ دو باتیں جو ہیں اس کو ذہن نشین کر لیں. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دو کوٹیشنز جو ہیں وہ میں نے دی ہیں، یہ بھی آپ اقتباس کی تشریح میں آپ اس کو ضرور ایڈ کریں. مثلا وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں. اسٹوڈنٹس ایک بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کوئی کوٹیشن یا اقوال زرعی آپ نے اپنے اقتباس کی تشریح میں ایڈ کرنی ہو تو اس کو انورٹڈ کاماز ضرور دیں. اس کے بعد سیکنڈ ہے وقت مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہیں. یہ ایک سیکنڈ نمبر کوٹیشن ہے، اس کو بھی آپ یاد کریں اور اس کو آپ اقتباس کی تشریح میں ایڈ کریں گے. لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ خلاصہ جو ہوتا ہے اس میں نہ تو آپ شعر ایڈ کر سکتے ہیں نہ ہی اس میں کوئی کوٹیشن یعنی کہ اقوال زرعی کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا. اسٹوڈنٹس اب میں آپ کو کچھ ایسے مین پوائنٹس جو ہیں وہ بتانے لگی ہوں جو اقتباس کی تشریح کے آغاز میں آپ لکھیں گے، اس کے علاوہ خلاصہ کے آغاز میں. مثلا سب سے پہلے کہ مصنف جو ہے وہ ایک صاحب طرز ادیب ہے. اس کے بعد کہ مصنف نے بہت خوبصورتی سے اس اپنی تحریر میں جو دہلی کی زبان ہے یا دہلی کا جو روزمرہ ہے یا اس کا جو محاورہ ہے دہلی کا وہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. اب روزمرہ اور محاورہ کیا ہے؟ یہ اہل زبان کا وہ انداز ہے یا وہ اسلوب ہے جو کہ وہ استعمال کرتے تھے. اس روزمرہ کا اور محاورے کا بہت خوبصورتی سے مصنف نے استعمال کیا ہے. اس کے بعد آپ یہ لکھیں کہ مرہٹہ گردی میں جب مغلانی یعنی کہ جو درزن تھی اس کے خاندان کا خاتمہ ہو گیا، مرہٹوں کے ظلم و ستم میں وہ سارا خاندان جو ہے کنبہ جو ہے وہ مارا گیا، تو مصنف دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب یہ درزن یعنی کہ مغلانی جب اکیلی ہو گئی، بے سر و سامانی کے عالم میں تھی، لیکن اس کے پاس ایک ہنر تھا، فن تھا، ایک سکل تھی. اور ہنر جو ہے وہ اپنا لوہا جو ہے وہ منوا کے رہتا ہے، ہنر رائگاں نہیں جاتا. اس کے پاس ایک فن تھا سلائی کا. اور پھر مصنف یہ بتا رہا ہے کہ جو محنت ہے، کوئی بھی کام جو ہے وہ محنت، محبت اور خلوص کے ساتھ کیا جائے تو اس میں پھر کامیابی جو ہے وہ ضرور ملتی ہے. یہ اس میں ضرور ایڈ کریں. اور اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ اہم جو پوائنٹ ہے کہ انسانی نفسیات کا مصنف نے بہت خوبصورتی سے جائزہ لیا ہے. کیا انسانی نفسیات کا جائزہ؟ کہ جو بحثیت انسان جو ہے وہ ہر وقت جو ہے تخیل میں رہنا چاہتا ہے، تخیلاتی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. یہ داستان بھی ہے اور داستان جو ہے وہ ایسی صنف کو کہتے ہیں جو جس میں مافوق الفطرت کردار ہوں. آپ اس میں لکھیں کہ مصنف نے مافوق الفطرت کرداروں کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ہے وہ تخیل پسند ہے، وہ تخیل میں رہنا چاہتا ہے. لیکن ایک بہت اہم بات کہ وہ ساری زندگی اس تخیل میں یا اس پرستان میں رہنا نہیں چاہتا، وہ واپس اپنی حقیقت کی زندگی میں آنا چاہتا ہے. ان سب پوائنٹس کو آپ اپنے اسٹیکی نوٹس پہ لکھ کر اپنی اس لیسن میں پیسٹ کر لیں تاکہ یہ پوائنٹس آپ کو مددگار ثابت ہوں گے آپ کے مارکس کو بڑھانے میں. اقتباس کی تشریح اور خلاصہ میں بھی آپ یہ چند اوپر کی لائنز جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ مصنف صاحب طرز ادیب ہے اور دہلی کا روزمرہ اور محاورہ بہت خوبصورتی سے مصنف نے استعمال کیا ہے اور مافوق الفطرت کرداروں کے ذریعے سے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان تخیل پسند ہے. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ باتیں ساری سمجھ آ گئی ہوں گی. اسٹوڈنٹس نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی جو مشق ہے یا ایکسرسائز جو ہے اس پہ بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.